قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أما بعد یا علیو یا عظیمو یا غفورو یا رحیم انت الرب العظیم۔ ظاہر ہے کہ ماہ مبارک رمضان جو تقریباً دوسرے عشرے میں داخل ہو چکا ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ کی سانس کے بدلے میں بھی ثواب خداوند عالم عطا کرتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اس مہینے میں خاص طور سے خداوند عالم میزبان ہے اور ہم جو اس کے بندے ہیں مہمان ہیں۔ آئیے آج ہم بات کریں گے ماہ رمضان میں اس عظیم عمل کی کہ جس میں معصوم نے فرمایا ہے کہ یہ عمل کرنے سے دو حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس عمل کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہیں کہ اپنے کو قید کرنے کے معنی ہیں، لغوی معنی، اور معبود سے قریب کرنے کے لیے کسی گوشے کو اختیار کرنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن فقہی اعتبار سے کسی مسجد یا عبادت گاہ میں یاد خدا میں اپنے کو مشغول کر لینا ہے۔ یہ عمل بذات خود تو مستحب ہے، لیکن نذر و قسم کے لیے، عہد کے لیے یہ واجب کی حد تک کے جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ اعتکاف، اب آئیے اعتکاف کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کے خداوند عالم سے رابطے کا نام اعتکاف ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی خلوت کی جگہ پر جا کر بارگاہ معبودی میں سر کو خم کریں گے تو اس عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ عاشقان خدا کو حرم الہی کا طواف کراتا ہے کون؟ اعتکاف۔ غیر خدا سے رابطے کو منقطع کرنے اور خداوند عالم سے رابطے کو برقرار رکھنے کا نام اعتکاف ہے۔ قلوب کا اسرار الہی سے واقفیت کا نام اعتکاف ہے۔ دل میں اغیار کی محبت کے بجائے خداوند عالم کی محبت کا نام اعتکاف ہے۔ گناہوں سے بچنے اور نزول رحمت کا نام اعتکاف ہے۔ خداوند عالم کے دسترخوان پر بیٹھنے اور خدا سے مناجات اور راز و نیاز کی باتیں کرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف خداوند عالم کا حضرت اسماعیل و حضرت ابراہیم سے اعتکاف کے لیے عہد و پیمان لینے کا نام ہے۔ آئیے ہم یہ بھی محاصرہ کر لیں کہ
اعتکاف قدیمی زمانوں میں کیسے رہا، یا اس کی قدیمی زمانوں میں اس کی تاریخ کیا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق قدیم زمانے میں بھی یہ اعتکاف رائج تھا، جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ظاہر ہے کہ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دے دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ ظاہر ہے کہ اسی چیز کا نام اعتکاف ہے۔ آئیے آگے بڑھ کے ہم دیکھتے ہیں جناب سلیمان کے زمانے میں بیت المقدس میں اعتکاف کیا تھا، اور وہیں پر کھانا پانی کا انتظام بھی ہوا تھا۔ جناب سلیمان، نبی اللہ سلیمان، حضرت موسیٰ نے وہ کوہ طور کے اوپر جو ہے وہ جا کر اعتکاف میں بیٹھے تھے، یاد خدا کرتے تھے اور تسبیح و تحلیل کرتے تھے، اور خداوند عالم سے قرآن مجید میں اس کے سلسلے میں خداوند عالم نے فرمایا ہے وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمَكَ مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہیں قوم کو چھوڑ کر جلدی آنے پر کس نے آمادہ کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ جناب موسیٰ نے عرض کیا کہ سب سے پہلے سب میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں نے راہ خدا میں اس کے لیے اجلت کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب خداوند عالم نے جناب موسیٰ کو کہا تو جناب موسیٰ نے فرمایا کہ جو ہے کہ دیکھیے اے پروردگارہ سب میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ قوم کی طور اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب زکریا کے زمانے میں حضرت زکریا نے بیت المقدس میں جناب مریم کے علاوہ بہت سے اعتکاف کرنے والوں کی سرپرستی کی ہے۔ جناب زکریا، نبی اللہ زکریا کے زمانے میں بھی انہوں نے بھی جو ہے سرپرستی کی ہے، قیادت کی ہے۔ جناب موسیٰ نے، جناب زکریا نے، اور خود بھی اعتکاف میں بیٹھے۔ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اعتکاف جیسا کہ جناب ابراہیم کے زمانے میں تھا، اسی طریقے سے آپ کے زمانے میں بھی ہے، اور آپ کے اعتکاف کی جگہ، خلوت کی جگہ، خداوند عالم سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کی جگہ غار حرا تھی۔ رسول اکرم نے بعثت اور مدینے سے ہجرت کے بعد مسجد النبی میں اعتکاف کیا، اور تنہائی کے عالم میں خداوند عالم کی عبادت کی۔ وہی عبادت ہے کہ جو تنہائی کے عالم میں کی جائے اور خداوند عالم سے لو لگائی جائے، جیسا کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ دیکھو بارگاہ خدا میں جب تم کھڑے ہو تو تمہارا جسم اور تمہاری عبادتیں کس طریقے سے ہونا چاہیے، اور تمہارا جسم کی حالت کیا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ کے پیر میں سفین میں تیر لگ گیا تھا اور وہ بہت زیادہ اس کو نکالنے کی کوشش کرنے کے اوپر تکلیف ہو رہی تھی، تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے کہ کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ
میں جانتا ہوں کہ جو ہے کہ میرے بابا کے جسم یہ پیر سے تیر کس وقت نکلے گا، کہ جب آپ مصلی عبادت پر گئے تو آپ کے پیر سے تیر نکال لیا گیا، اور آپ نے خود فرمایا کہ واللہ مجھے احساس تک نہیں ہوا کہ میرے پیر سے تیر کب نکل گیا۔ تو ہماری عبادتیں مصلی پر ہم جب جائیں تو اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہمیں درس دیا ہے، ہمیں بتایا ہے۔ ظاہر ہے کہ رمضان المبارک کے آخری دنوں میں پیغمبر اسلام کے اعتکاف کا طریقہ کیا تھا۔ حضرت ختمی مرتبت جس طرح صبح و شام خداوند عالم کی تسبیح تحلیل میں مشغول رہتے تھے، اسی طرح اعتکاف کو بھی ایک خاص اہمیت دیتے تھے، خصوصاً رمضان المبارک میں کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کو اہمیت دیتے تھے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کبھی رمضان کے کچھ سالوں جو ہے رمضان کے شروع 10 دنوں میں، اور اس کے بعد میں پھر اوسطی 10 دنوں میں، پھر اس کے بعد میں آخری 10 دنوں میں اعتکاف جو ہے آپ نے اعتکاف کے لیے حکم دیا ہے، اور خود بھی انہوں نے ہی عمل کر کے بتایا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو ہے کہ اعتکاف کا بہترین وقت ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اس میں 2 دن اعتکاف مستحب ہے، اور تیسرے دن یہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو لازمی ہے کہ جو ہے کہ معتکف جب اعتکاف رکھے، اعتکاف پر بیٹھے، خلوت میں جائے، عبادت خداوندی کرے، تو وہ 2 دن تیسرے دن بغیر سورج کے غروب ہونے سے پہلے جو ہے وہ نہیں گھر واپس ہو سکتا ہے، چونکہ یہ واجب ہے مستحب 2 دنوں میں، تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ وہ چھوڑ کر جو ہے اگر وہ مزید ثواب میں داخل ہونے نہیں چاہتا ہے یا کوئی ضروری کام آ گیا ہے تو وہ جا سکتا ہے، لیکن تیسرے دن جو ہے یہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت رسول خدا نے 1 سال ماہ رمضان کے شروع میں، جیسا کہ میں نے فرمایا عرض کیا، اور 1 سال بیچ میں، اور 1 سال آخر میں جو ہے اعتکاف کو انجام دیا ہے۔ اعتکاف کا بہترین وقت کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں 10 روز معتکف ہوتا ہے تو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب کم مستحق ہوتا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو، اگر رمضان المبارک میں معتکف ہو جاؤ، اگر اعتکاف رکھو، اعتکاف پہ بیٹھو، تو ظاہر سی بات ہے کہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب تمہیں خداوند عالم عطا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی نعمتیں اور ایسی رحمتیں کس مذہب میں میسر ہیں کہ جو نعمتیں، جو رحمتیں ہمارے مذہب میں میسر ہیں اور اللہ نے مجھے مہمان بنایا ہے۔ ایک دوسری جگہ ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کے لیے بہترین وقت ماہ رمضان ہے۔ اب آئیے امام خمینی رضوان اللہ علیہ
کی طرف چلتے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ تحریر فرمایا کہ اعتکاف کی فضیلت کے بہترین ایام ماہ مبارک کے آخری دن ہیں۔ معتکف شخص پورے سال کے کسی بھی 3 دن میں اعتکاف رکھ سکتا ہے الا عیدین کے کہ جس میں یعنی روزہ رکھنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ طلوع آفتاب سے پہلے وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے کسی جامع مسجد میں۔ جامع مسجد میں زیادہ ثواب ہے کہ اعتکاف میں بیٹھا جائے اور خداوند عالم سے راز و نیاز کی باتیں کی جائیں، اور یہ سلسلہ کم از کم 3 دن تک، یعنی 2 راتیں اور جو ہے 3 دن جو ہے وہ اعتکاف رکھا جائے، اور تیسرے دن غروب آفتاب کے بعد اعتکاف سے اٹھا جائے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جامع مسجد میں مسجد بہترین جگہ ہے اور یہاں پر بہت زیادہ ثواب ہے۔ مسجد کوفہ ہے، مسجد النبی ہے، اس میں اعتکاف کو جو ہے رکھنا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اب آئیے اعتکاف کے معنوی برکات کے بتا دیں، چونکہ باری باری جب یہ بات چل رہی ہے تو ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم اس سے آپ کو روشناس کرائیں۔ مسجد خدا کا گھر ہے اور صاحب خانہ کے یہاں جانے اور رہنے والا انسان اس گھر کا مہمان ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم خداوند عالم کے مہمان ہیں تو جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ہم خداوند عالم کے مہمان ہوتے ہیں اور خداوند عالم ہمارا میزبان ہوتا ہے۔ یہی کیا کم ہے، شرف کے بعد کیا کم ہے کہ جو ہے کہ ہم خداوند عالم کے مہمان ہیں اور میرا معبود ہمارا میزبان ہے۔ جب ہم اتنی اعلیٰ شخصیت کے مہمانی میں جا رہے ہیں، اتنی اعلیٰ شخصیت کے جو ہمارے ہر وقت ہماری شہر رگ سے بھی قریب ہے اور ہمارے ایک ایک عمل کو جو ہے وہ جانتا ہے اور ہمیں معین وقت کے اوپر رزق عطا کرتا ہے۔ آئیے جلدی میں بتا دوں کہ اس میں جیسا کہ قرآن مجید کا پڑھنا بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص معتکف گناہ کرنے سے دور ہو جاتا ہے اس کو اس شخص کا اجر ملتا ہے جس نے تمام نیکیاں اور حسنات انجام دی ہوں۔ حصول ثواب کے لیے نمبر 3، اعتکاف کرنے والا کس قدر ثواب کا مستحق ہے؟ کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا تو اسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے۔ حضرت ختم مرتبہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا ثواب 2 حج اور 2 عمرہ یا 1 حج یا 1 عمرے کے برابر ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ امام جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے لیے فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ خداوند عالم کے لیے معتکف ہوتا ہے تو اس کے تمام گزشتہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم جو
گناہ ہم سے سرزد ہو چکے ہیں، اس کی ہم توبہ کریں، چونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا پروردگار، چونکہ ہم اس کے مہمان ہیں، وہ ہمارا میزبان ہے۔ خدا بند عالم اسی شان و شوکت کے ساتھ میں اپنی میزبان نوازی کو ہمارے لیے نچھاور کر دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ چکے ہیں، معتکف ہیں، تو ہم کو کسی دنیا سے رابطہ ہی نہیں ہے سوائے اس معبود کی عبادت کے، اور اسی چیز کا نام اعتکاف ہے۔ مقدس اردبیلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک سال ایسا آیا کہ ہر چیز مہنگی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے لوگ بھوکے رہتے تھے۔ ایسی صورتحال میں آپ نے گھر میں کھانے پینے کا جو بھی سامان رکھا تھا وہ سب غربا میں تقسیم کر دیا، جبکہ آپ کی بیوی، آپ کی اہلیہ نے جو ہے وہ اس کے اوپر اعتراض جتایا کہ بچوں کا سارا سامان آپ نے غربا میں تقسیم کر دیا، اب بچوں کے لیے کیا ہوگا؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ مقدس اردبیلی علیہ الرحمہ یہ جو ہے گھر سے سیدھے آپ جو ہے نکل گئے اور ایک گوشے میں خداوند عالم کی عبادت کرنے لگے، مسجد میں معتکف ہو گئے۔ آپ گھر سے تھوڑا سا گیہوں آپ نے جو بھی تھا ان کے پاس وہ سارا غربا میں تقسیم کرنے کے بعد آپ جو ہے اعتکاف میں جا کے بیٹھ گئے، مسجد کوفہ کی طرف گئے اور جانے کے بعد معتکف ہو گئے مسجد کوفہ میں۔ اعتکاف کے دوسرے دن ایک شخص آپ کے گھر تھوڑا سا گیہوں آٹا لے گیا اور کہا کہ دیکھیے اعتکاف کرنے سے کیا کیا رحمتیں ملتی ہیں، کہ آپ نے جب یہ دیکھا کہ جو ہے کہ غربت کے عالم میں تمام بچے اور بھوکے اور سب چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، تو آپ نے گھر کا سارا غلہ اٹھا کے دے دیا۔ جب بیوی نے اعتراض کیا تو آپ جو ہے وہ مسجد کوفہ پر جانے کے بعد آپ معتکف ہو گئے۔ دوسرے دن ان کے گھر کے اوپر ایک شخص کچھ جو ہے آٹا اور کچھ گیہوں لے کے پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ کے دروازے کا دروازے پر دق الباب کیا اور کہا کہ یہ مقدس اردبیلی نے علیہ الرحمہ نے مجھے آپ حضرات کے لیے بھیجا ہے کہ میرے بچوں کو دے کر آؤ۔ اعتکاف تک جو ہے اب یہ لوگ حیرت زدہ ہوئے گھر والے، اور انہوں نے بہرحال جو کچھ بھی تھا اس کو جو ہے وہ گھر میں پکایا اور پکانے کے بعد اس کو نوش کیا۔ جب مقدس اردبیلی علیہ الرحمہ اپنے گھر لوٹے تو آپ کی بیوی نے کہا کہ کھانا اور پینے کا وہ سارا سامان جو ایک عربی سے آپ نے بھجوایا تھا وہ بہت ہی بہترین تھا، بہت ہی لذیذ تھا۔ جب مقدس اردبیلی نے اس جملے کو سنا تو آپ نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا اور کہا کہ معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری عبادت کو قبول کیا اور مجھے خبر بھی نہیں کہ جو ہے ہمارے بچوں کا کہ گھر پہ کون سامان لے کے آیا اور کون سامان دے گیا۔ اب آئیے جلدی میں بتا دوں کہ جو ہے کہ
قرآن مجید میں اس کے لیے کیا ارشاد ہوا ہے؟ اس وقت ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے خانہ کعبہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دے دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا کہ ہمارے گھر کا طواف کرو۔ اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک و پاکیزہ بنائے رکھو۔ بہرحال یہ خداوند عالم کا حکم ہے۔ آئیے حدیث کا سہارا بھی ہم لے کے اس منزل کو ختم کریں۔ ختمی مرتبت رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے تھے اور فرماتے تھے اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ 1 سال رمضان المبارک کے شروع کے 10 دنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے سال رمضان کے اوسطی 10 دنوں میں اور تیسرے سال رمضان کے آخری دنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معتکف رہے اور انہوں نے اس عمل کو، اس عبادت کو انجام دیا۔ 8ویں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد رسول اور آن حضرت کی قبر کے نزدیک ایک شب اعتکاف کرنا 1 حج اور 1 عمرے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ اب وہ موقع آ گیا ہے، ہم ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں ہم شامل ہو چکے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بہت ہی عظیم عبادت ہے کہ جو ہے کہ ہم رمضان کے آخری عشرہ آ رہا ہے، اب کم از کم 3 دن یا زیادہ سے زیادہ 10 دن ہم اس عبادت کو انجام دیں، خلوت میں آئیں اور صرف جو ہے عبادت خداوندی کریں۔ خداوند عالم نے اس عبادت کے عوض میں کثیر ثواب لکھا ہے اور ائمہ طہرہ علیہم الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔